جو انسان جس کام کو آسان سمجھتا ہے وہی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کام ہمیں اس لیے مشکل لگتے ہیں کیونکہ ہم انہیں مشکل سمجھتے ہیں۔ کوئی کام آسان یا مشکل آپ کے اپنے تصورات کی وجہ سے ہے۔ آسان کام کرنے سے زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی۔ اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے۔ بڑے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیابی کا پیغام۔ آسان اور مشکل کا تصور۔ ایک شخص کے لیے ایک کام بہت آسان ہے اور دوسرے کے لیے وہی کام بہت مشکل ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جو انسان جس کام کو آسان سمجھتا ہے وہی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آسان اور مشکل صرف آپ کی اپنی سوچ کا نام ہے۔ آسان وہ ہے جس کو آپ آسان سمجھو۔ طالب علموں کو علم کا طالب ہونا چاہیے، لیکن بے شمار طالب علم یہ شکایت کرتے ہیں کہ پڑھائی بہت مشکل لگتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچوں نے اپنے ذہن میں پڑھائی کو مشکل تصور کیا ہوتا ہے۔ لوگ آگے بڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ناکام نہ ہو جائیں، حالانکہ ناکامی آپ کو تجربہ دے جاتی ہے اور اس سے آپ خود اعتمادی حاصل کر لیتے ہیں۔ انسانی ذہن بہت طاقتور ہے۔ آپ کسی بھی کام کو صرف ایک بار شعوری طور پر مشکل قرار دے دیں، آپ کا لاشعور اس کو مشکل سے مشکل تر بنا دے گا۔ یہ آپ کو فرار کے 100 راستے بتائے گا۔ آپ اس کام کو سوچتے ہی نروس ہو جائیں گے۔ اس کام کو کرنا تو دور کی بات، تصور کرنا آپ کے لیے محال ہو جائے گا۔ اس کی بہترین مثالیں پڑھائی، نماز، ورزش، صبح اٹھنا اور دوسروں سے اچھے تعلقات بنانے کے حوالے سے ذہن میں موجود تصورات ہیں۔ یہ سب کام ہمیں اس لیے مشکل لگتے ہیں کیونکہ ہم انہیں مشکل سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان کو آسان تصور کرنا شروع کر دیں تو یہ کام چند دنوں میں ہی آسان ہو جائیں گے۔ بے شمار دفعہ ایک ادنا سی بات انسان کے لیے بڑا مسئلہ بنی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اسے مشکل تصور کیا ہوتا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں ایک تجربہ کیا گیا جس میں برابر ذہانت والے طالب علموں کے 2 گروپ بنائے گئے۔ ان کو ایک جیسے سوال حل کرنے کے لیے دیے گئے، لیکن ایک گروپ کو ٹیسٹ سے پہلے بتایا گیا کہ یہ تمام سوال بہت مشکل ہیں اور آج تک ان کو کوئی حل نہیں کر سکا۔ دوسرے گروپ کو کہا گیا کہ یہ انتہائی آسان سوال ہیں اور ایک چھوٹا بچہ بھی انہیں حل کر سکتا ہے۔ جب رزلٹ سامنے آئے تو حیران کن بات یہ تھی کہ جن طالب علموں کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہت مشکل ہیں، ان میں سے اکثر انہیں حل نہ کر سکے، جبکہ دوسرے گروپ کے طالب علموں میں اکثریت نے ان کو حل کر لیا کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ بہت آسان ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کام آسان یا مشکل آپ کے اپنے تصورات کی وجہ سے ہے۔ جب ہم کسی کام کو مشکل کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کام کے حوالے سے ہمارے ذہن کی حدود مختصر ہو جاتی ہے، ورنہ اس دنیا پر تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا گیا۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہم ہوا میں اڑیں گے تو ساری دنیا نے کہا یہ ناممکن ہے۔ اس شخص نے اس ناممکن کو آسان بنا دیا اور ہوا میں اڑنے کے لیے ہوائی جہاز بنا دیا۔ آج تک کی ساری ترقی انسان کے تجسس اور زندگی کو آسان بنانے کے تصور کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے۔ کامیابی کے اصولوں کے مطابق آسان کام کرنے سے زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس لیے مشکل کو بدل دیں یا خود کو بدلیں۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے۔ چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ منزل پر پہنچ کر رستے کی ساری مشکلات ویسے ہی بھول جاتی ہیں۔ عموماً مشکل یہ بتاتی ہے کہ آپ یا تو رستہ بدل لیں یا طریقہ کار میں تبدیلی کریں۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے منزل تک پہنچنے کے 2 راستے موجود ہیں جن میں سے ایک آسان ہے اور دوسرا مشکل، تو یقیناً آپ آسان راستہ منتخب کریں گے۔ زبردستی خود کو تکلیف میں نہ ڈالیں، لیکن اگر سب راستے ہی مشکل ہیں تو جس بھی راستے کا انتخاب کریں اس کو طے کرنے کا پکا فیصلہ کر لیں۔ جس قدر
قدر ممکن ہو اس کی صعوبتوں اور پریشانیوں کو گلے لگائیں، واپس نہ مڑیں، کیونکہ بڑے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ راستے کی رکاوٹوں اور مشکلات کو آسان کرنے کے قابل عمل حل بھی پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی کام جیسے پڑھائی وغیرہ مشکل محسوس ہو تو وجہ جانیں کہ کیوں یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے، وہ کون سے محرکات ہیں جو اس کام کو مشکل بنا رہے ہیں، ان کو لکھ لیں اور پھر صرف ان کے حل پر توجہ مرکوز کر دیں۔ کوئی مضمون مشکل لگتا ہے تو عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس مضمون کا کوئی خاص حصہ یا باب مشکل ہوتا ہے، باقی سب آسان ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس پورے مضمون کو مشکل سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 2، مشکل کام کو کرنے کا طریقہ کار بدل دیں۔ سبق بول کر یاد نہیں ہوتا تو لکھ کر یاد کریں۔ نمبر 3، کسی مخلص دوست یا مسئلے کے حوالے سے جانکاری رکھنے والے کسی ماہر سے اپنے مسائل اور مشکلات کا تذکرہ کریں، وہ آپ کو حل بتا دے گا۔ نمبر 4، کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں اور کاغذ پر اپنے مسائل کے حل لکھنے شروع کر دیں۔ پہلے یہ نہ سوچیں کہ کون سا حل مؤثر ہے اور کون سا نہیں، صرف لکھ دیں، پھر کچھ دیر کے بعد بہتر مشوروں کو استعمال میں لے آئیں۔ یہ کام آپ تب بھی کر سکتے ہیں جب وقت کو منظم نہ کر سکیں۔ کاغذ پر اپنے وقت کے بہتر استعمال کے حل لکھ کر فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 5، 10 گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کریں اور تصور میں سوچیں کہ آپ کی مشکلات کا حل آپ کو آپ کا رول ماڈل بتا رہا ہے، ان کو بعد میں نوٹ کر لیں اور استعمال کریں۔ نمبر 6، وہ کام جو مشکل محسوس ہو اسے بار بار دہرائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دہرائی مہارت کی ماں ہے۔ نمبر 7، جو کام مشکل ہونے کے باوجود کرنا پڑے اس کے کرنے سے کون کون سے فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں ان کو کاغذ پر لکھ لیں اور دن رات دہرائیں۔ آپ ان کو اپنی آواز میں ٹیپ پر ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ریکارڈنگ کے دوران اپنی آواز تھوڑی سی خوبصورت اور منفرد رکھیں، پھر اسے بار بار سنیں۔ مشکل کام آپ کو آسان لگنے لگیں گے۔ نمبر 8، کسی بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ترتیب دیں، پھر سر انجام دیں، کام بہت آسان معلوم ہوگا۔ نمبر 9، مشکل کام کر کے خود کو انعام دیا کریں۔ مثلا آپ کوئی کام مکمل ہونے پر اچھے ریسٹورانٹ سے کھانا کھا سکتے ہیں، اس طرح آپ کا مشکل کام کرنے کو دل چاہنے لگے گا۔ نمبر 10، مشکل کام کو کرنے سے پہلے آنکھیں بند کر کے 2 یا 3 بار تصور میں خود کو یہی کام کرتا ہوا دیکھیں، اس طرح کام آسان ہو جائے گا۔ نمبر 11، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں، بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کی کامیابی کے لیے ضرور مدد کرے گا۔